انداز تمام چیزوں میں تغیرات پیدا ہو گیا، سب چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ عزیزان مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کوئی آپ کو پاگلوں کی طرح پیچھے پڑا رہتا، کبھی نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر دیے جاتے، کبھی بازاروں میں گالیاں دینے والے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ میں یہ جو پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں اسلام میں یہ جو جہاد کا مطلب آیا، یہ کہاں سے آیا؟ جہاد کیوں کرتے ہیں مسلمان؟ جہاد ایک پاکیزہ عبادت ہے۔ آج اس کی بات کرتے بھی بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں کہ زبان پت مت لاؤ، لوگ ٹیررسٹ کہیں گے۔ آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، اسلام نے جہاد کا حکم کب دیا ہے اور کب کب کیا ہے۔ تو بہر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں، آپ کے جو ماننے والے تھے ان کے ساتھ بھی بہت بدسلوکیاں ہوئیں۔ حضرت بلال حبشی کی زندگی سے کون ناواقف ہے؟ ننگی پیٹ کر کے انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، چربیاں ٹگل ٹگل کے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے، ایسا حال ہوتا۔ آپ کے دیگر صحابہ کرام کو چٹائیوں میں، کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر انہیں دھونی دی جاتی، دم گھٹنے لگتا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہوتے تھے تو اوجھڑیاں لا کر، اونٹ کی لا کر آپ کے پشت مبارک پر ڈال دی جاتی، گندگیاں۔ یہ ستانے کا کام ہوتا ہی رہا۔ بات یہاں تک بھی نہیں ختم ہوئی، لوگ پھر بھی اسلام میں دھیرے دھیرے جڑتے رہے۔ اب کافروں کو یہ بات ہضم نہ ہوتی تھی، انہوں نے مشورہ کیا کیوں نہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ گھر کا محاصرہ بھی کیا گیا، تمام چیزیں ہوئیں۔ آپ نے تاریخ کا واقعہ سنا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر گئے، ان کو نظر تک نہ آئے، پھر بھی چپ نہیں بیٹھے، یہ پیچھے لوگوں کو لگا دیا انعام کے ساتھ، جو پکڑ کر لائے گا اس کو اتنے اونٹ کے انعام، اتنے سونے چاندی دیے جائیں گے، سارے انعامات لگا دیے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینے والے چونکہ مکہ والوں سے بہت نرم دل تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی تقریباً وہاں 70 لوگ ایمان لا چکے تھے، پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وہاں تشریف لائے تو لوگوں نے بڑی محبت سے آپ کا استقبال کیا، ترانے بھی گائے اور بہت ہی کشادہ دلی کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے تو آپ نے وہاں مسجد کی بھی تعمیر فرمائی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے لوگوں کو دعوت دین دینے کا کام جاری و ساری رکھا۔ اب یہ کفار تلملائے ہوئے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی محمد سے لوگ جڑتے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دن بدن لوگ جڑتے جا رہے ہیں، پھر بھی یہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ اپنے کچھ شر پسند لوگوں کو ان لوگوں نے مدینے کے باہر بھیجنا شروع کیا کہ جاؤ، جو بھی ملے انہیں قتل و غارت کرتے رہو۔ یہ بھی سلسلہ تقریباً 1 سال تک چلتا رہا۔ لوگ آتے مدینے کے باہر، یہاں تک کہ بتایا گیا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ جہاں پہ بکریوں کا چرا کرتا تھا، ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا تھا ستانے کے لیے۔ جب یہ معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو فرمایا آپ بھی جاؤ مدینے کے باہر گشت کرتے رہو، اگر یہ نظر آئے تو ان کا برابر جواب دو۔ یہ بات طے پائی۔ اب چند صحابی تھے جو مدینے کے باہر بھی جایا کرتے تھے، ادھر یہ لوگ بھی آتے۔ اب صحابہ کرام کا آمنا سامنا ایک دن ان دونوں گروہ سے ہوا اور مٹ بھیڑ ہوئی، جنگ آپس میں چلنے لگی، ایک چھوٹا مقابلہ ہوا جس میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے ایک شخص کو قتل کیا اور 2 لوگوں کو گرفتار کر کے بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے کہا ہم نے انہیں کھدیڑنے کے لیے کہا تھا، قتل کے لیے نہیں۔ یہ بات آپ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، ساتھ ہی ساتھ جو 2 قیدی تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ابو سفیان جو تھا اس کا کام ہی یہی تھا، ہر طرف آگ لگانا، اس کا کام ہی ہر جگہ یہ ورگلاتے رہتا تھا۔ تو مدینے سے چونکہ ایک معزز صحابی حضرت سعد بن معاذ یہ مدینے کے رہنے والے تھے، اور یہ مکہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جب جانے لگے تو ابو جہل وہاں راستے میں مل گیا اور خانہ کعبہ کے اندر جانے سے روکنے لگا۔ کہا تم ہمارے ساتھ رہنے والے غداروں کو اور مرتد کو معاذ اللہ رب العالمین، اس نے غلط جملے کہے، کہا ان کو تم پناہ دیتے ہو اور ساتھ میں تم آتے ہو ہمارے شہر میں، یہ سوچتے ہو کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کرو گے ہم کرنے دیں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جنگ بدر کی جو سبب ہے سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ادھر ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ کو خانہ کعبہ سے طواف سے روکا،
حضرت سعد بن معاذ نے بھی اس کی دکھتی رگ کو پکڑ لیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے نہ دو گے تو چونکہ تمہارا راستہ مکہ والوں کا راستہ جو تجارتی ہے، جو ملک شام کو جاتا ہے، یہ بیچ میں مدینے سے ہو کر ہی جاتا ہے، ہم تمہیں اس کے آگے نہ جانے دیں گے، نہ ملک شام سے جو آنے والے تجارتی قافلے ہیں اس کو اندر بھی نہیں آنے دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی قوم کو بھی کمزور کرنا ہے تو مالی اعتبار سے کمزور کر دیں گے، ان کے تجارتی کاروبار کو روک دیا جائے، ٹھپ کر دیا جائے، وہ خود بھیک مانگنے پہ آ جائیں گے، ایسی حالت ہو جائے گی۔ جب ابو جہل نے یہ معاملہ سنا تو چپ ہو گیا، کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے کفار کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے بالکل غلط چہرہ پیش کر کے دیا، کہا دیکھو اب تو مدینے والے ایسی سازش کر رہے ہیں کہ ہمارے آنے جانے والے قافلوں کے بارے میں بھی انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور دیکھو ہمارے لوگوں کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے۔ اے مکہ والو، تم مجھے پیسے دو تاکہ میں ڈھیر ساری تجارت کر کے لاؤں اور وہاں سے وہ مال کمانے کے بعد ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یہ بات ہے کہ عورتیں اس کی بات میں آ گئیں، اور آنے کے بعد پھر ایسا معاملہ ہوا کہ عورتوں نے اپنے زیور تک لا کے ابو جہل کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابو سفیان کو اس نے پکڑایا، سارے لوگ جو شرفا تھے وہاں کے، مکہ کے جو بڑے شریف مانے جاتے تھے، سب جمع تھے، سب اس کی بات پر اتفاق کیے۔ اب یہ اپنے چند لوگوں کے لے کر ایک بڑا قافلہ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشہور یہ ہے کہ ملک شام چلا گیا، حالانکہ ملک شام وغیرہ کہیں نہیں گیا، مکہ سے ہی نکل کر تھوڑی دور پر وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کو کچھ دن کے بعد یہ خبر آئی کہ سفیان نے تجارتی مال کو بیچا اور بہت پیسے خرید کر لا رہا تھا، سامان لا رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو لے کر ان پر حملہ کر دیا ہے۔ اب چونکہ لوگوں نے اپنے مال دولت کو دیا تھا، سب تیش میں آئے، اور آنے کے بعد سب نکل گئے کہ ہم جائیں گے اور اس چیز کو بچائیں گے۔ آدھے راستے ہی پہ پہنچے تھے، دیکھا قافلہ صحیح سلامت ہے، کوئی چیز نہیں لوٹی ہے جو افواہ اڑائی گئی تھی، لیکن چونکہ بیچ میں جو ایک معاملہ پیش آیا تھا، ایک صاحب کو قتل کیا گیا، 2 لوگوں کو قیدی بنایا گیا تھا، تو کہا اب ان کا جواب تو دینا ہی پڑے گا، مسلمانوں کو ایسے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اب ان لوگوں نے جس جگہ جا کر پڑاؤ کیا، یہ بدر کا میدان تھا، یہاں پر جنگ بدر ہوئی، یہ بدر کا میدان تھا، وہاں پر جا کے ان لوگوں نے پڑاؤ کر لیا۔ اتنا ہونے کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ لوگ جنگ کے ارادے سے آئے، ساری چیزیں ہیں، یہ 1000 کی تعداد میں پہنچے ہوئے تھے وہاں پر، ادھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہت تھے، کچھ بھی نہیں، 313 لوگ روایتوں میں آتا ہے، کچھ روایتوں میں 315 ہے، کچھ میں 319 ہے، اس طرح الگ الگ مختلف روایت ہیں، لیکن زیادہ تر روایتیں 313 کی ہی ملتی ہیں کہ 313 تھے۔ اب صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ بدر کے میدان میں پہنچے۔ اب پڑاؤ کی جو حالت آئی، یہ بہت بڑی جگہ تھی، اور بہت کمال کی بات یہاں پر دیکھنا تھا کہ ہم پڑاؤ کس جگہ پہ کہتے، کیونکہ زمین ایک جیسی نہیں تھی، ایک جگہ زمین مٹی دار تھی، ایک جگہ زمین ریتیلی تھی، تو جو مٹی والی زمین تھی ان جگہوں پر کافروں نے پہلے پڑاؤ کر لیا تھا، جہاں پیر بھی جمتے تھے، گھوڑے بھی دوڑ سکتے تھے، یہ آرام سے کھڑے بھی ہو سکتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے جنگ کے اعتبار سے بالکل درست تھی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پڑاؤ کیے، یہ ریتیلی جگہ تھی، اگر آپ ریگستان میں دوڑنا چاہے بھاگ پائیں گے؟ آپ ریگستان میں صحیح سے چل بھی نہیں سکتے، جنگ کیسے کی جائے گی وہاں پر؟ تو آپ نے جہاں پر پڑاؤ کیا وہ ریگستان جیسا تھا، وہاں ریتیلی مٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا۔ اب رات کا اندھیرا طاری ہوا، یہ 17 رمضان المبارک کی شب شروع ہوئی۔ اب ادھر پر لوگ بہت عیش و عشرت کر رہے ہیں، ناچ گا رہے ہیں، دھوم مچا رہے ہیں، اگلے دن جنگ ہوگی اور فتح کا ایک گمان لیا تھا ان لوگوں نے۔ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں اس طرح گریہ زاری کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے جو میرے ساتھ آئے ہیں تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہ رہے گا۔ یہ ناز بندگی بات کر رہا تھا، یہ تیور بندگی بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی روئے زمین پر نہ ہوگا۔ اب اتنی دعا ہو ہی رہی تھی، صحابہ کرام کی جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے فارغ ہو کر دیکھا تو صحابہ کرام سے مشورتاً کہا، اے صحابہ تم کیا کہتے ہو آج کے بارے میں؟ کہا یا رسول اللہ
ہمیں آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسا نہ سمجھیں کہ جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور کہا تم اور تمہارا رب لڑے جا کر۔ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد ہماری جان جائے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ آپ نے اپنی دلاسا بھرے الفاظ بولے۔ ادھر دعا ہوئی اور یہ مشورہ ہوا، اتنی دیر میں دیکھا کہ جھمجھما کے بارش ہونے لگی۔ اب جب بارش ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی سب سے پہلی مدد آئی ہے، یہ اللہ کی سب سے پہلی مدد، کیونکہ جو مٹی دار زمین پر تھے وہ مٹیاں گیلی پڑ گئیں، گھوڑے بدکنے لگے، پیر پھسلنا شروع ہو گیا، اور جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا یہ ریگستان تھا، یہ جو ریتیلی زمین تھی یہ پانی کی وجہ سے سخت ہو گئی۔ اب یہ پہلی مدد جب آئی، اگلا دن شروع ہوا، گھماسان جنگ شروع ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر کے غلام کو ایک طرف سے بھیجا گیا، دوسری طرف سے کافروں نے بھی اپنے شخص کو بھیجا، دم بزند آ کر اس نے کافر کی گردن کو مار دیا۔ پھر ادھر سے 3 بڑے کفار قریش آئے۔ اب ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے غلام حاضر تھے، ان لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کیا، یہ ہمارے مد مقابل کے نہیں ہیں، کسی پہلوان کو بھیجو ہمارے سامنے۔ یہ عتیبہ، عتبہ، یہی سارے لوگ تھے۔ عزیزان مکرم، یہاں پر ایک بات رک کر میں کہوں کہ رات کا جب وقت آیا تھا، دعا کے بعد اور بارش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے، اور جانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے نشان لگا لگا کر بتایا تھا کل ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ جب اتنی دلاسے دے دیے گئے تو نبی پاک کے دیوانوں نے تو جان لیا کل کچھ ہو نہ ہو ان کی موت تو ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا ہے ان کی موت تو ہونی ہی ہونی ہے، اتنا آپ نے فرما دیا۔ عزیزان مکرم، اب جب ان لوگوں نے 3 جو کافر آئے تھے، سردار تھے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مد مقابل میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا، دوسری طرف حضرت امیر حمزہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا، یہ 3 بڑے بہادر، اور ادھر سے کفار قریش کے 3 بڑے سردار پہلوان۔ اب دونوں طرف سے جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی زد میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا معاملہ ایسا تھا، حضرت امیر حمزہ کا معاملہ، یہ بھی لڑ رہے تھے، حضرت امیر حمزہ نے بھی اسے مار گرایا، لیکن چونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا معاملہ ایسا کہ انہیں تھوڑا زخمی کیا گیا، حضرت علی نے جیسے ہی دیکھا وہ زخم میں چور ہوئے، فوراً بھاگ کر آئے اور اس کافر کو بھی آپ نے اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ یہ معاملہ دیکھنے کے بعد کافروں میں تلملی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے 3 بڑے سرداروں کو مار دیا گیا۔ اب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ادھر جب ہڑبڑی مچی تو پہلے جنگ کا حال ایسا تھا کہ ادھر سے ایک آدمی آئے، ادھر سے ایک آدمی آئے، ادھر سے اگر 3 ہیں تو ادھر سے 3 آئے، یعنی ہر ایک کے مد مقابل میں ایک ایک۔ اب آپ ذرا سوچیں، یہ ایک ایک کا مقابلہ تھا تو ایک طرف 1000 ہیں، ایک طرف 313، 3 گنا زیادہ لوگ تھے۔ تو اب کافروں کے لشکر میں شیطان بھی روایت میں آتا ہے کہ اپنے لشکر کو لے کے اترا تھا۔ جب شیطان اپنے لشکر کو لے کر اترا اور اس نے لوگوں سے کہا ایک ایک کر کے مت ملو، ایک ساتھ ٹوٹ پڑو ان کے اوپر، کیونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ کم ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ ایک ساتھ ٹوٹ پڑے، اللہ رب العزت کی بھی مدد آئی۔ ایک روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے 3000 اترے، پھر بعد میں 2000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور صحابہ کرام فرماتے کہ ہماری تلواریں چلتی تھیں، کافروں کی گردن کے پاس وہی پہنچتی تھی، ان کی گردن پہلے کٹ چکی ہوتی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ 313 تھے، کہاں وہ 1000۔ ایسی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، ان کے پیر اکھڑ چکے تھے میدان سے، یہاں تک کہ ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا وہ کھجور کھا رہے تھے، آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں بھی جنگ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے اس لکڑی کو اٹھایا، اس پر اپنا دست اقدس پھیرا اور کہا لے کے جاؤ۔ آپ فرماتے اس لکڑی سے جب میں نے ضرب لگائی، کافروں کو مارا تو اتنا گہرا زخم جاتا تھا کہ تلوار کا بھی زخم نہ جاتا، اتنا گہرا زخم جاتا تھا، اور یہ لکڑی کافی دنوں تک بھی موجود تھی۔ عزیزان مکرم، یہ ساری چیزیں جو ہوئی، کافروں پر فتح ہوئی، ان لوگوں نے بھاگ دیا، میدان چھوڑ کر یہ سب بھاگ گئے۔ اب یہاں پر جو معاملہ پیش آیا، سارے لوگ
ادھر 1000 کا لشکر، ادھر 313 ہیں، مرنے والے کافروں کی تعداد 70 ہو گئی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار بھی ہوئے۔ صحابہ کرام میں کچھ ہی لوگوں کی شہادت ہوئی۔ بہرکیف جب سب کو جمع کیا گیا تھا، جمع کر کر ایک کھڈا کھودا گیا اور اس کھڈے میں سارے کافروں کو ڈھکیل دیا گیا۔ ڈھکیلنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے کفار قریش، یہ مر چکے ہیں، سب گڑھے میں پڑے ہیں۔ لیکن مخاطب ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے کفار قریش، کیا میں تم لوگوں کے پاس رب کا دین لے کے نہیں آیا؟ کیا میں نے تم لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دی تھی؟ ابھی آپ گفتگو فرما ہی رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ مر چکے ہیں، کیا یہ ہماری گفتگو کو سنتے بھی ہیں؟ کیا یہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا زندے نہیں دیکھتے اس سے زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ سنتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایتوں میں کہ چپلوں کے چلنے کی جو آواز آتی ہے وہ بھی مردے سماعت کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اولیاء کے مزار پہ جاتے ہو، کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے؟ میاں آؤ ذرا حدیث کا مطالعہ کرو۔ جب یہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والے کافر تمہیں دیکھتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ اپنے غلاموں کی بات کو کیسے نہیں سنیں گے؟ وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو کیسے سماعت نہ کریں گے؟ کس طرح نہ دیکھیں گے؟ عزیزان مکرم، بہرکیف یہ اتنی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ جنگ بدر کی تھی۔ اسی جنگ بدر میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا، اگلی دن دیکھا گیا تو جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی، اسی جگہ پر سارے کافر مرے پڑے تھے، اسی ساری جگہوں پہ مرے تھے۔ یہاں تک کہ ابو جہل کے مارنے والے جو تھے کوئی سردار نہ تھے، یہ تو بہت بڑا کافر تھا اور پہلوان تھا۔ اس کا حال تو ایسا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں مروں بھی تو کسی پہلوان کے ہاتھ سے مروں، لیکن اللہ رب العزت نے وہ قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے جہاں 313 بڑے بڑے نوجوان صحابی تھے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شریک ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 بچوں کا نام معاذ اور معوذ بھی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جنگ بدر کے لیے حاضر ہو، یہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے تھے صف میں۔ اتنے چھوٹے ہیں، ان پر تو جنگ واجب نہیں تھی، جہاد واجب نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چھوٹے ہو بھی جہاد میں نہیں جا سکتے۔ ان دونوں بچوں نے چھوٹوں کا مطلب یہ سمجھا کہ ہماری ہائٹ ان سے نہیں میچ ہوتی ہے۔ اب دونوں بھائی بھاگتے ہوئے گئے، ایک پتھر رکھا ہوا تھا، بڑا پتھر اٹھا کر لے کر آئے۔ بڑا بھائی بڑے پتھر پہ کھڑا ہوا، چھوٹا بھائی ان کے کاندھے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کہا، یا رسول اللہ، دیکھیں اب ہم ان کے برابر ہو چکے ہیں۔ کہا، ہم ان کے برابر ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ اب جنگ بدر کا وہی موقع آپ نظر کے سامنے لائے، جنگ چل رہی ہے۔ یہ ایک صحابی کے پاس عرض کرتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے چچا جان؟ کہا، کیا کرو گے؟ کہا، میں نے سنا وہ ہمارے نبی کو گالیاں بہت دیتا ہے، بہت برا کہتا ہے، آج ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا سننا تھا عزیزان مکرم، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی تو بچے پل رہے ہیں، انہیں کن چیزوں کا شعور ہے؟ یہ جو معاذ اور معوذ تھے، روایتوں میں ہے کہ 9 سال اور 12 سال کے بچے تھے۔ ہمارے گھر کا 9 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ کیا جانتا ہے؟ نبی پہ مر مٹنے کی بات کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ مدفون ہیں، مدینہ منورہ میں کس کی تربت ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے۔ آج ایسے حالات ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو تو بتا دیا، ایریے میں جو عرس چل رہا ہے، یہاں پہ کون بابا ہیں، کن عرس میں کتنے سندل لے کے جانے، سب پتہ ہے بچوں کو۔ لیکن جو محسن اعظم ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سب کے لیے رحمت بن کر آئے، ان کے بارے میں بچے جانتے تک نہیں۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں بچوں کو۔ ایک بچہ آیا، میں نے کہا کل کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا فلاں بابا کے عرس میں گیا تھا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اتفاق سے پیچھے پہ ہی ہمارے مدینہ منورہ کا ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہاں پہ کون بابا رہتے ہیں؟ میں نے اشارہ کر کے پوچھا، بچہ چھوٹا ہی تھا، یہی 10-12 سال کا رہا ہوگا۔ میں نے کہا یہاں پہ کون بابا رہتے ہیں؟ افسوس کا مقام ہے، اس بچے نے کہا نہیں معلوم یہاں پہ کون بابا رہتے ہیں۔ بہت دل میں قلق بھی ہوا اور یہی خیال گیا کہ ہم نے جتنا بچوں کو بتایا وہی جانتے ہوں۔ بہرکیف یہ معاذ اور معوذ چھوٹے بچے ہیں، کم سن ہیں، کم عمر کے ہیں۔
اتنی ہی میں بات چل رہی تھی، کیا دیکھا؟ ابو جہل گھوڑے کے ساتھ سامنے سے گزر رہا تھا۔ کہا بیٹا دیکھو، جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے سے جا رہا ہے، وہ دیکھو سامنے جا رہا ہے۔ سننا تھا، بجلی کی طرح دونوں بھائی لپک پڑے اس کی طرف۔ روایتوں میں آتا ہے ایک بھائی نے گھوڑے کے پیر پر مارا، ابو جہل جیسے گھوڑے سے نیچے گرا، بڑا بھائی اس کے سینے پہ چڑھ کر خنجر اس کے گلے پہ لگا دیا، گلے پہ اس کے خنجر رکھ دیا۔ چھوٹے بھائی نے بھاگ کر اس کے پیر پر خنجر مارنا شروع کیا جس سے وہ اٹھ نہ سکے۔ اب کہا بڑے بھائی نے، معاذ نے، اے ابو جہل کیا بتاتا ہے اور کیا سوچتا ہے آج کے دن کے بارے میں؟ کہا میں نے آج کے دن کے بارے میں اتنا ہی کہنا ہے، زندگی میں یہ سوچا تھا موت آئے گی کسی بڑے سردار سے مارا جاؤں گا، لیکن یہ زندگی بھر افسوس رہے گا مجھے مارنے والے 2 چھوٹے بچے تھے، یہ زندگی بھر افسوس رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرشمہ بھی ہے کہ جب بڑی سی بڑی طاقت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو فرعون کو پانی کے ذریعے ہلاک کرتا ہے، نمرود کو مچھر کے ذریعے ہلاک کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، قارون کو آپ نے دیکھا زمین میں دھسا دیا گیا، یہ آپ نے روایتیں سنی نا تفسیر میں، تو یہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتی تھیں، لیکن چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو لا کر رب تعالیٰ نے ان سے ہلاکت کا سبب بنا دیا۔ اب ان بچوں نے جیسے ہی اس کو مارا، مارنے کے بعد حالت ایسی تھی کفار قریش میں ہلچل مچ گئی اور سب نے کہا کہ ابو جہل کو مارا گیا ہے، ابو جہل کو مارا گیا۔ عزیزان مکرم، روایت کی یہ جو بات میں یہاں پر رک کر آپ کو کہہ دوں، لوگ اگر جہالت کو ماریں گے تو ان بچوں نے ابو جہل کو مارا ہے، یہ تاریخ کہے گی، جاہلوں کے باپ کو مارا ہے۔ اب سارے کافر ان بچوں کے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ حضرت معاذ جو بڑے بھائی صاحب تھے ان کے اوپر نے ایک کافر نے ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا مونڈھا یہاں سے کٹ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ یہ ہاتھ کٹ کر اس طرح لٹکنے لگا کہ صرف چمڑی لگی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے جو تلوار گری آپ نے اٹھایا، کہا اے کافر آؤ میرے سامنے، جس کی جرت ہے آؤ میرے سامنے۔ اپنی ہمت کو انہوں نے توڑا نہیں بلکہ للکارتے رہے۔ اب جب جنگ کر رہے تھے تو یہ ہاتھ بار بار آگے آ جا رہا تھا، یہ ہاتھ جو کٹ چکا تھا بار بار آگے آ جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو پیر کے نیچے دبایا اور کس کے کھینچ دیا، کہا وہ ہاتھ جو اللہ کی رضا میں مجھے خلل داخل کرے، ایسے ہاتھ کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس ہاتھ کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ عزیزان مکرم، ان چھوٹے بچوں کو یہ مقام اور یہ ساری چیزیں کس نے سکھائی تھیں، کس نے بتایا تھا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق تھا، یہ دین متین پر مر مٹنے کی خواہشیں تھیں۔ عزیزان مکرم، یہ تاریخ کے جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے آتے ہیں یہ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ اپنے اندر وہ بیداری لائیں، اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان سو چکا ہے، جس کو دیکھو وہ واویلا مچا رہا ہے، جس کو دیکھو وہ اسلام پہ بھونک رہا ہے، جس کی دکانیں نہیں چلتی اسلام پہ بولنا شروع کرو، تم کو کوئی نہیں جانتا، پوری دنیا میں لوگ جاننا شروع کر دیں گے۔ سب کا یہ پروپیگنڈا بنا چکا ہے۔ عزیزان مکرم، آج دن بدن لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھول چکے ہیں اس اسلام کے نگہبان کوئی اور نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اسلام کوئی ایسا ویسا اسلام نہیں ہے، اور آج بھی مدد آئے گی، آج بھی مدد اترے گی۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگ بدر ہوئے بہت زمانہ گزر گیا تھا اور شام کے بازار میں یہودیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک پردہ پوش خاتون، تھوڑا عصر کے وقت کا ٹائم ہے، بتاتے وہ خریداری کے لیے گئی۔ ایک یہودی کی اس خاتون پہ نظر پڑی اور نیت بگڑ گئی۔ یہ پاک دامن خاتون، عبادت گزار مسلمان خاتون تھی، یہ سامان لی تو جیسے ہی پیسہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھا، اس یہودی نے اس پاک دامن خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ بازار پورا یہودیوں کا تھا۔ ایک نوجوان مسلمان وہاں موجود تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا آ کر اس کے ہاتھ کو چھڑایا اور تلوار نکالا، کہا ہے کوئی جو اسے ہاتھ لگا کر دکھائے، اب ہے کسی میں ہمت؟ تو سب نے کہا کہ تو ہٹ جا، ہم اس سے اپنی خواہش کو پوری کریں گے۔ اتنا جملہ اس کے منہ سے نکلنا تھا، اس نوجوان نے جو تلوار لی تھی ایسی چلائی کہ اس کے جسم سے اس کی گردن الگ ہو گئی۔ کہا ہے کوئی، جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے کوئی ہماری اس بہن کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ اب سارے کے سارے یہودی جو شام کے بازار میں موجود تھے سب اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، گھنٹوں جنگ ہوتی رہی۔
یہاں تک کہ شام ہو گئی، رات کا اندھیرا ہونے کے قریب تھا، جنگ چلتی رہی، یہ نوجوان بالکل تھک ہار گیا، تھکنے کے اکیلا ہے، لڑ رہا ہے، بڑا مجاہد تھا، لڑتا رہا۔ اس خاتون نے دیکھا، کہا اے اللہ، میری پردے کی حفاظت کے لیے تو نے ایک نوجوان بھیجا تھا، اب یہ بھی نڈھال ہو چکا ہے، مولا اپنی مدد تو بھیج دے میرے لیے۔ اتنی دعا کرنی تھی، کیا دیکھتے ہیں دور سے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے، سفید لباس میں کئی سارے لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں، کئی سارے لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ سامنے سے جب دیکھا تو بہت سارے نوجوان سفید لباس میں ملبوس ہو کر اس شام کے بازار میں آئے، اور جتنے یہودیوں تھے سب کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، سب کو مار دیا۔ جب اس نوجوان نے پوچھا، اے آنے والے لوگوں، یہ چہرہ نورانی ہے، یہ جسم بالکل پاک صاف ہے، لباس چمکدار ہے، تم آنے والے ذرا یہ تو بتا دو کہ تم ہمارے لیے جو حمایتی بن کے آئے ہو، آخر تم کون لوگ ہو؟ بتاتے ہیں ان میں سب سے آگے حضرت ابوبکر صدیق تھے، اس کے بعد حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے۔ کہا یہ ہم چاروں خلفائے راشدین ہیں، اور ہمارے پیچھے یہ جو لشکر دیکھ رہے ہو یہ بدری صحابہ کرام ہیں، یہ بدری صحابہ کرام ہیں۔ اس خاتون نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تھی، اللہ رب العزت نے ان سب کی مدد کے لیے ان کو بھیجا ہے، مدد کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان مکرم، وہ 313 تھے تو 1000 کے مقابل میں اللہ نے مدد بھیجی ہے۔ آج بھی یہ مت سوچو یہ ہزاروں کی تعداد میں آ کر تمہیں للکارتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ارے ہماری ایک خاتون 40 کتوں کے بیچ میں نعرے تکبیر لگائے تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اسے ٹچ کر کے دکھائے۔ انشاءاللہ ہمارا وجدان کہتا ہے جس دن ہم نے بھی ایمان سے بھرا ہوا نعرہ لگا دیا، ان کے محل کیا، ان کے پیر بھی اکھڑ جائیں گے، ان کی جرت تک نہ ہوگی۔ عزیزان مکرم، یہ اسلام ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ امن و امان کے ساتھ رہیں گے، ہم بھی امن و امان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کسی کو کوئی مارنے کے لیے آئے، ستانے کے لیے آئے، اس کا پرسنل لا پر تمام لوگ آوازیں اٹھانے لگے تو ہر کوئی کہتا ہے، کوئی گھر میں چور گھس جائے، تمہیں قتل کرنے آئے، تم انتظار نہیں کرو گے مجھے قتل کر دیا جائے اس کے بعد میں رپورٹ لکھانے جاؤں۔ یہ تو گورنمنٹ بھی کہتی کہ تم بھی اس سے لڑو، اس کے مد مقابل میں آؤ۔ تو آج اگر کوئی ہمارے سامنے اس طرح آتا ہے، دین متین پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو قسم خدا کی جب تک جان ہے ہم میدان میں حاضر ہوں گے، ہم میدان میں حاضر ہوں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عزیزان مکرم، اور ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے جہاد کا لفظ یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں۔ وہ لوگ جہادی الگ ہیں جو جسم میں بم باندھتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں جا کے اپنے آپ کو پھوڑ لیا اور کہا ہم اللہ کی راہ میں، وہ ٹیررسٹ ہیں، ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں، ہم نہیں جانتے ان کا مذہب کیا ہے۔ لیکن اسلام امن پسند ہے، وہ سکون چاہتا ہے، سکون پسند کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، ہمیں نہ چھیڑو، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، گزارنے دو۔ یہ مسلمان سویا ہوا ہے، مرا نہیں ہے، مرا گمان کر کے انہیں کچھ بھی کر کے جاؤ گے، یہ سوئے ہوئے ہیں، جس دن بیدار ہوں گے یہ بتائیں گے کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ تاریخی واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ اصحاب بدر کے نام میں اللہ رب العزت نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ ان کے ناموں کی اگر صرف تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت کئیوں کو ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ جب بھی آپ کے درمیان کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، بہت نظر و نیت سب مانتے ہیں، ان کے ناموں کی تلاوت مان لیا کریں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اس چیز کی منت مانتا ہوں، ان کے ناموں کی تلاوت کروں گا۔ میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے، الحمدللہ کئی موقعوں پہ میں نے دیکھا، ابھی میں نے صرف دل میں خیال ہی کیا تھا، یہ چیز خیال ہونے کے بعد 10-5 منٹ میں وہ چیز پوری ہوتی نظر آئی ہے، اتنی جلدی۔ تو میں آج اس مبارک موقع پر ان کے ناموں کی تلاوت بھی کروں گا، آپ حضرات اس کے ساتھ شریک بھی ہوں۔ جب ان کے ناموں کی تلاوت کی جائے، جب ان کا نام لیا جائے تو آپ لوگ میرے ساتھ صرف رضی اللہ عنہ کہیں۔ جب ان صحابہ کرام کا نام ذکر کیا جائے تو آپ تمامی لوگ رضی اللہ عنہ کہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اور دعا میں تمامی لوگ اپنی دلی حاجات اور تمناؤں کو سامنے رکھیں۔ تلاوت ہونے جا رہی ہے، آپ حضرات جب ان کا نام ذکر کیا جائے تو رضی اللہ عنہ کہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر. جب میں نام لینا شروع کروں آپ رضی اللہ عنہ بلند آواز سے بولتے رہیں. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبي عبيدة والأخنس والأرقم وأنس وإياس وأنيس وإياس وأنس وأبي وأسعد وأوس وأوس وبلال وبجير وبحاس وبسبسة والبراء وبشير وبشر وتميم 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 وسقب وثعلب وثابت 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 وثعلب وثعلب وجبر وجابر وجبير وجابر وجبار وحمزة وحاتب وحاتب والحسين والحارث 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 وحارث والحارث 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 وحريث وحباب وحبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم وبخالد وخباب وخباب وخنيس وخريم وخول وخوات وخداش وخراش وخارجة وخلاد 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 وخالد وخليد وخليفة وخبيب وذي الشمالين وزكوان وربيعة وربيعي ورفاعة ورافع 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 ورفاعة 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 وراشد والربيع ورحيلة والزيد 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 وزياد 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 وزيد 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 والسائب وسالم وصبرة والسنان وسهيل وسويبة وسعد 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 وسلمة 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 وسالم وسهل 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 وسهيل وسعد 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 وسماك وسفيان وسراقة 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 وسليم 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 وسليط وسنان وسباد وسباد وشجاع والشماس وشريك وصفوان وصحيب وصبيح وصيفي والضحاك والضحاك والضمرة والطليب والطفيل 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 رضي الله عنهم وبعاقل وعبيدة وعمير وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعياد وعثمان وعقبة وعقبة وأكاشة وعامر 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 وعمار وعمر 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 وعامر وعمارة ووعيم وعباد وعبيد 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 وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعاصم 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 وعوف وأمير وعمير وعمير وعمارة وعبيد وعبد ربه وعبدة وعبد الله وعبد الله وعمر 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 وعامر 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 وعايد وعاصم وإسمة وأسميمة وعبس وعباد وعبادة وعبد الله 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 وعلأجلان وعتبان وأثبت 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 وأخبت وعقبة وعدي وعطية رضي الله تعالى عنهم وبغنام والفاكي وفروة وقدامة وقتادة وقتبة وقيس 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 وكعب وكعب واللبدة ومهجع ومالك ومالك ومدلاج ومصعب ومعمر ومرثد والمقداد ومستح ومسعود ومحرز ومعتب ومعن ومبشر ومحمد والمنذر ومالك ومالك ومعن ومعتب ومعتب ومسعود ومعوز ومعوز ومعاذ 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 ومالك 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 ومسعود 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 والمجدر ومعبد ومعبد ومعقل والمنذر والمنذر ومحرر ومليل والمليل والنضر والنعمان 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 والنعيمان ونوفل رضي الله عنهم بواقد ووهب ووهب وديعة ودقة وهاني وهويل وإلال ويزيد 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 وأبي سنان وأبي مرصد وأبي مخشي وأبي كبشة وأبي سلمة وأبي صبرة وأبي حذيفة وأبي
وأبي عقيل وأبي الحيثم وأبي مليل وأبي لبابة وأبي حنة وأبي حبة وأبي طياح وأبي شيخ وأبي دجانة وأبي طلحة وأبي الأعور وأبي أيوب وأبي حبيب وأبي قيس وأبي خلاد وأبي خارجة وأبي صرمة وأبي خزيمة وأبي قتادة وأبي داود وأبي سليط وأبي الحسن وأبي أسر وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهم بسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أن تحفظنا من جميع البلاء والشرور. یہ تمام اصحاب بدر کے نام کی تلاوت ہوئی. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. الی اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرام الفاتحہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پاک پروردگار عالم، آج کی ماہ رمضان کی یہ 17ویں شب ہے. مولا تعالیٰ اس کے آنے والے دن میں تو نے مسلمانوں کا بڑا غلبہ نصیب فرمایا. اے پاک پروردگار عالم، دنیا کے تمام معززین لوگ میں سے صحابہ کرام، وہ بدری صحابہ کے ناموں کی ہم نے تلاوت کی. مولا ان ناموں کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار عالم، ان کے صدقے طفیل ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. مولا جب تک جیے ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ اصحاب بدر کے صدقے طفیل ہم سب کے بازو میں طاقت و شجاعت نصیب فرما. اے اللہ استقامت فی الدین عطا فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما. اے اللہ کافروں کے جو منصوبے ہیں ان کی بدتمیزیوں کو تو نیست و نابود فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو تو ہلاک و برباد فرما دے. اے پاک پروردگار عالم، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما. مولا ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز تر فرما. جن کے والدین کوچ کر کے مورا کل وقت بیٹھنے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہیں نیک صالح جوڑ عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے، ہم نے اپنے گھر کی بہو بیٹیاں بچیاں سب تیرے حفظ و امان میں دیا. مولا ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ان کی طرف اٹھنے والی نگاہ بد کو تو خاک میں ملا دے. اے پاک پروردگار عالم، ہمارے مرشد ہمارے استاد محترم کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما. حاسدین کی حسد سے بچا، نظر بد کی نظر بد سے بچا، شیاطین کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے پاک پروردگار عالم، ماہ صیام میں ہم نے جس قدر ہو سکا روزوں کی عزت کی. مولا ہمیں اور تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما. مولا ہماری نگاہوں کو تو حفاظت عطا فرما، ہمیں شرمگاہوں کی ہماری حفاظت فرما. اے پاک پروردگار عالم، جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ان گناہوں کو تو درگزر فرما دے. اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے تو جن کی نمازوں کو قبول کرتا ہے، جن کی روزوں کو قبول کرتا ہے، مولا ان کی نمازوں اور روزوں کو تیری بارگاہ میں ہم وسیلہ بنا کر یہ دعا کرتے. مولا ہم سب کی نمازوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار عالم، ماہ سیام کے رخصت ہونے سے پہلے ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ بالخصوص مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، جانے انجانے میں کسی کی دل شکنی ہوئی مولا تو غیب سے اس کے دلوں میں ہمارے لیے رحم پیدا فرما دے. اے پاک پروردگار عالم، تجھ سے یہ کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو. مولا ہماری مساجد میں آنے والے جتنے بھی مقتدی ہیں مولا تم سب پر ان سب کے لیے تو مولا تو بخشش کا پروانہ نصیب فرما. اے اللہ ان سب کا سایہ تو دراز سے دراز تر فرما. اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بچے ان سب کو دین کا غازی بنا، سچا اور پکا نمازی بنا. اے اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے پاک پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں ہم التجا اور دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب فرما. اے پاک پروردگار عالم، وہیں پر ہمیں موت نصیب فرما. تیرے محبوب کے شہر کا ہمیں کفن دفن نصیب فرما. مولا تجھ سے یہ کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے فضل سے وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.